أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند شعر دیں سلام گے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پا سکینہ تجھے روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام میں غریباں میں یہ غازی. زینب نے کہا شام میں غریباں میں یہ غازی.
بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب بھی، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ہاشم کے قمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، ہاشم کے قمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، حسرت ہے کہ غازی ہو
لہو آنکھ سے جاری، حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھوں سے جاری، یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے، یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلوات پڑھیں باوز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ابھی بطور اصلاح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مصرع دیا گیا تھا، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، تو اس پہ جو ہے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، بطور اصلاح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ چھوڑ کے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نبھانے وعدہ طفلی کو جا رہے ہیں حسین، بچانے دین و شریعت کو جا رہے ہیں حسین، بتانے دین محمد کو جا رہے ہیں حسین، یزید آیا ہے پامال کرنے دین خدا، اسی کو روکنے مقتل کو جا رہے ہیں حسین، اسی کو روکنے مقتل کو جا رہے ہیں حسین، یزیدی فوج سے کربل میں جنگ کرنے کو، یزیدی فوج سے کربل میں جنگ کرنے کو خود ایک چھوٹا سا لشکر بنا رہے ہیں حسین، خود ایک چھوٹا سا لشکر بنا رہے ہیں حسین، کرو نہ دین خدا سے مذاق اے لوگوں، کرو نہ دین خدا سے مذاق اے لوگوں، سبھی کے سامنے خطبہ سنا رہے ہیں حسین، سبھی کے سامنے خطبہ سنا رہے ہیں حسین، رہا نہ کوئی تو کرب و بلا کے میدان میں، رہا نہ کوئی تو کرب و بلا کے میدان میں، اکیلے جنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، اکیلے جنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین۔ یہ تضمین لگائیے کہ کمر خمیدہ ہے آنکھوں سے کچھ نہیں دکھتا، کمر خمیدہ ہے آنکھوں سے کچھ نہیں دکھتا، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یہ مقطع سماعت فرمائے کہ جو لوگ آئے ہیں فاضل شہید کرنے کو، جو لوگ آئے ہیں فاضل شہید کرنے کو، نبی کا لال ہوں ان کو بتا رہے ہیں حسین، نبی کا لال ہوں ان کو بتائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين، حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى
وسفینۃ النجاہ صلوات علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ حضرات، جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ جو بچہ میری آغوش میں ہے، اسے بچہ نہیں بلکہ اسے آئندہ کا امام، اور یہ صرف بچہ نہیں، نام لے کے پیغمبر اسلام تعارف کرا رہے ہیں، یہ صرف میرا نواسا نہیں، ھذا الحسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یعنی گویا معرفت حسین کے لیے پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کو، سبحان اللہ، تو آج ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمیں بھی معرفت حسین پیدا کرنا پڑے گا، اور جو معرفت، جو حق معرفت ہے، تب کہیں جا کے، یعنی معرفت حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسے ہی کوئی حبیب و سعید و زہیر نہیں بن گیا ہے، بلکہ معرفت کامل حاصل کیا ہے، تب جا کے حسین کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ منزل کمال حاصل کیا ہے جو آج ان کے اصحاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معرفت حسین جس کے سلسلے میں حضور سرور کائنات نے منبر پر لے جا کر بتایا، اور وہ بھی شان یہ تھی کہ خطبہ دیتے دیتے روک دیا اور جا کر اٹھایا، کہہ دیتے، جو نکتے بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی اصحاب سے کہہ دیتے آپ اٹھا لیجئے، نہ کہتے تب بھی اصحاب اٹھانے کے لیے، نہ کہنے سے اور نہ کہنے سے وہ اٹھا سکتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم کو حسین کی عظمت بتانی تھی، حسین کی معرفت لوگوں کو کہ پہچانو تو کہ حسین گر جائے تو وقت کا نبی خطبہ توڑ کے منبر سے اتر کے حسین کو اٹھائے۔ عظمت حسین بتانا چاہ رہے ہیں، تو جب پیغمبر اکرم اصحاب کو یہ بتا سکتے ہیں تو آج ہمارا فرض بنتا ہے، چونکہ ایک روایت وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ کسی کو نہیں۔ 4 فضیلتیں، جیسے کہتے ہیں کہ فی تربت ہی شفا، ان کی تربت میں شفا ہے، اگر کوئی ان کے قبر کی زیارت کرے تو رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام حسین کی عظمت 2۔ تیسرے، ان کی نسل میں 9 امام قرار دیے ہیں۔ اب اگر یہ کہیں تو مولا علی کے اس میں پورے 11 امام ہیں، نہیں، ٹھیک ہے 11 امام، لیکن آگے آ کے 2 فرزند، امام حسن، امام حسین، امام حسن کو نہیں، امام حسین کو یہ شرف، یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی کہ جو کسی کو یہ نہیں کہ جو ان کی زیارت کر لے اس کے رزق میں اضافہ اور ان کے عمر میں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے اور قبر حسین سے باہر نکلے تو تمام اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ جو قبر حسین کی زیارت کر لے اسے نئی عمر ملتی ہے، تو کیوں نہ قدموں پہ سر رکھ کے حر نے نئی زندگی لی ہو، پہلے کچھ رہے ہو، اب رحمت اللہ علیہ السلام ہے۔ یہ کم نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یہ فضیلت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے محمد ابن مسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن مسلم نے زیارت کے حوالے سے گفتگو کی،
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے امام حسین کی زیارت نہیں کی میرے جد کی؟ کہا ہاں کیا ہے۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا کہ کیا ہے لیکن بہت ہی خطروں میں، خطرات میں ڈر کر، خوف و ترس میں نے زیارت کی ہے۔ تو کہا اچھا کتنا تم نے خوف و ترس؟ کہا کہ بہت۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جتنا تم نے خوف و ترس کے احساس میں زیارت حسین کی ہے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اس خوف و ترس کے مقابل کے برابر خدا وند عالم اپنی رحمت تم پر نازل کرے؟ اور پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جتنا تم نے خوف و ترس امام حسین کی زیارت کے لیے اتنی دیر کیا ہے۔ تو پھر راوی کہتا ہے جب تک، یعنی مجھے خوف یہاں تک تھا کہ جب تک میں اپنے گھر نہ پہنچ گیا۔ کہا جتنا تم خوف و ترس اس زیارت میں محسوس کر رہے تھے، یاد رکھو قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ تمہیں امن و امان ملے گا قیامت کے اس خوف و ترس سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی، اور پھر امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت، اللہم صلی علی محمد، کہ وہ جو روایت ہے کہ زیارت حسین کے بعد انسان ویسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ نکل کے آیا ہو۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام، اور میں بھی پڑھ رہا تھا، گویا رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے لال حسین کی زیارت کر کے اس کے بعد تم تمام گناہوں سے پاک۔ حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قبر حسین کی زیارت پیدل کرے اور جتنے قدم اس کے راہ زیارت حسین میں پڑیں گے، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ایک گناہ معاف ہوں گے۔ اکثر میں اربعین میں جب رہتا تھا تو بہت سے زائرین پوچھتے تھے مولانا اس مشی میں کون سے اعمال انجام دوں؟ تو اکثر لوگ، چونکہ زائرین ان کو ایک شوق ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ صرف وہ مشی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ معرفت حسین کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اکثر حضرات گئے ہوں گے زیارتوں پر، آپ کہیں اور جائیے، آپ کے ذہن کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن زیارت حسین ایسا عمل ہے، آپ جائیے جب تک زیارت حسین میں ہے آپ کی نیت پوری امام حسین کی طرف، اور پوری توجہ رہتی ہے کہ ہمیں قبر حسین، ذریح حسین تک اور روضہ حسینی تک ہم جا کے اپنے کو مس کر لیں۔ وہاں رسول اللہ نے فطروس کو کہا تھا جاؤ مس کروا دو، یہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم مس ہو جائیں۔ جو شرف فطروس کو ملا تھا وہ شرف ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ اور اس کی حقیقت بالکل صاف صاف کہ ابتدائے زندگی حسین میں فطروس کو آزادی ملی ہے، اور انتہائے زندگی حسین میں حر کو آزادی ملی ہے۔ وہاں خود قصیدہ پڑھ رہا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، اور یہاں حسین شانوں کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں انت الحر فی الدنیا والآخرہ۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ تو امام صادق کی وہ روایت کی جب زیارت حسین کرو، زیارت حسین کے بعد تمہارے گناہ معاف، گویا تمہیں نئی زندگی۔ اس کے بعد فاستأنف العمل، یہ ایک خاص جملہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام سے بھی جملہ ملتا ہے اور امام صادق سے۔ اب امام صادق نے جو نقل کیا شاید رسول اللہ کی حدیث وہاں تک پہنچی، اور پھر وہ کہ فاستأنف العمل، جب زیارت حسین تم کر لو، قبر حسین کی تم زیارت کر لو، وہاں تک تم نے اپنے کو پہنچا دیا اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے اور تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ تو یاد رکھو اب اس کے بعد تم عام آدمی نہیں، جو پہلے تھے وہ نہیں، اب تم حسینی ہو گئے ہو، کربلائی ہو گئے ہو۔
تمہارا عمل اب الگ ہو گیا، لہذا اب فاستأنف العمل، اب ابتدا سے پھر تم اپنے اعمال کا آغاز کرو۔ پہلے جو غلطیاں کرتے تھے اب غلطیاں نہ کرنا، پہلے جو تمہارے اندر خامیاں تھیں اب وہ خامیاں نہ ہونی چاہیے، پہلے جو عادات و اطوار تھے اب بدل ہونا چاہیے، تبدیلی۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ بعض لوگ پوچھتے مولانا ہماری پتہ نہیں زیارت قبول ہوئی یا نہیں، تو اکثر یہ بات آتی تھی، تو روایت کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم زیارتوں پہ گئے اور زیارتوں میں تم نے جو عمل انجام دیا اور اس کے بعد تم واپس آئے، اگر تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے تو یاد رکھو تمہاری زیارت قبول ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی تو گئے گھوم ٹہل کے آ گئے، بس زیارت بس حرم مبارک دیکھ کے آئے۔ البتہ حسین کی وہ منزل ہے جہاں پر صرف حرم دیکھ کے، روضہ دیکھ کے آ جانا بھی کمال ہے، اس لیے کہ وہ وہاں کوئی عام آدمی نہیں جاتا ہے، وہاں ہر ایک کو جانے کا شرف نہیں ملتا ہے، وہاں توفیق چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں پیسے والے ہوں گے لیکن نہیں معلوم، زندگی بھر تڑپ کے مر جاتے ہیں، قبر حسین تک نہیں جا پاتے، روضہ حسینی تک نہیں جا پاتے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ پیسہ انسان جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے لیکن وہی غریب آدمی بیچارہ کب اس کو توفیق مل گئی وہ چلا گیا۔ لہذا امام حسین وہاں تک پہنچنا بھی ایک شرف ہے، کمال ہے، اور وہ بھی بغیر بلائے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے، وہاں پر بلاوا ہوتا ہے۔ امام حسین کے یہاں بلاوا ہوتا ہے، اور بس یہیں سے میں آپ کی زحمت کو تمام، چونکہ وقت نہیں ہے اور دوسری مجلس ایک ہونے والی ہے اور وہاں انشاءاللہ ہم لوگ شرکت کریں گے، تو امام حسین کے یہاں بلاوا ہوتا ہے۔ معرفت حسین ہوگی، اور معرفت حسین اپنے دل میں جتنا پیدا کریں گے، شوق زیارت حسین جتنا اپنے دل میں پیدا ہوگا، اور ہم اس معرفت کے ساتھ قبر حسین تک جائیں گے، خاص طور سے حائر حسینی میں جا کر، وہ جو زیر گنبد، وہاں جا کے انسان سمجھتا ہے ہم کہاں پر آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا جنت کی گلیوں کا ایک نام ہے، کیا یہ کیا کہہ دیا جنت کی؟ ارے جنت کربلا کی ایک گلی کا نام ہے، یعنی جنت کے صدقے میں کربلا نہیں جاتے، کربلا کے صدقے میں جنت ملے گی۔ تو کمال کی منزل کربلا ہے، کربلا سے انسان بلندیاں پاتا ہے، کربلا سے انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ معرفت حسین پیدا کرو تو خود بخود ان حبیب جیسا کردار سامنے آ جائے گا، سعید و زہیر جیسا کردار سامنے آ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ہمیں کربلا کی معرفت، حسین کی معرفت، حسین کے چاہنے والوں کی معرفت۔ جس منزل پر وہ آئے تھے اصحاب، آپ دیکھیے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے، امام حسین بار بار کہہ رہے ہیں یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ صرف مجھ حسین کے سر کو قلم کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد ان اصحاب میں تھوڑا سا شک و تردید پیدا ہونا چاہیے کہ حسین جب اجازت دے رہے تو ہم کو چلے جانا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ رے ان کی معرفت اور شوق نصرت حسین ابن علی، جہاں تیر چلے آ رہے ہیں، دشمن گھیرے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں ذرا سا بھی شک و تردید کا شائبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں پر حسین کے اصحاب یہ کمال دکھا دیں تو ہمیں بھی جب ان حسین کے چاہنے والوں کی محبت اپنے اندر ہم معرفت پیدا کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اور مزید معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ امام حسین نے وہ کمال دنیا کو چھوڑیے، اصل اسلام دین مذہب، امام حسین کو بچپنے سے لوگ یعنی پیدا ہوئے اس وقت سے، پیدا ہوتے ہی
رونا شروع ہوا، گریا شروع ہو گیا. جس حسین کے پیدا ہوتے ہی گریا شروع ہوا، شہزادی کونین روئی ہیں، جبرائیل امین نے خبر دی ہے. تو ایسے حسین کی معرفت، اور پھر اس حسین کی محبت میں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے لیے بڑی منائی ہو رہی ہے، نہیں کرو، پابندیاں ہو رہی ہیں، نہیں کرو. ابھی بالخصوص 40 کے سلسلے میں آپ دیکھیے، 3-4 سال پہلے جاؤ گے یہ ہو جائے گا، اڑا دیے جاؤ گے، کچھ نہیں ہوا. لیکن ایسے میں 40 یعنی خطرات کے باوجود لوگوں نے زیارت حسین نہیں چھوڑا، 40 حسینی نہیں چھوڑا. جتنا لوگ منع کر رہے ہیں، جتنا لوگ ڈرا رہے ہیں، اتنا ہی اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور سے آج اس 40 حسینی سے دنیا کو خوف. کیا ہو گیا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ جا رہے ہیں اپنا زیارت، پیدل چلیں گے اور زیارت کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہاں پر موقف لگائیں گے، یہی تو کریں گے. دنیا سے کیا مطلب؟ لیکن دنیا کو خوف اس 40 سے. آخر کیوں؟ دنیا والوں یاد رکھو، یہ حسین کی محبت میں، یہ حسین کی محبت میں جہاں واجب عمل حج ہونے کے باوجود وہاں مجمع کم ہو رہا ہے، یہاں پر حسین کی زیارت جو واجب نہیں اس کے باوجود آپ دیکھیے اس قدر مجمع، جہاں پر واجب ہے وہاں پر کم لوگ، چونکہ اتنی پابندیاں، اور یہاں پر کچھ نہیں. الحمدللہ یہ زیارت حسین اور امام حسین کی جو فضیلت، اور پھر زیارت حسین میں جو جا رہے ہیں ان کی الگ ایک فضیلت ہے. روایات پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ زیارتوں پر، کبھی خطرات میں، کبھی آسانیوں میں، لیکن بہرحال انشاءاللہ خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. خاص طور سے 40 حسینی سب کو زیارت نصیب ہو. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. امام حسین نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کا نتیجہ آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے. تو ہم بھی حسین حسین کرتے رہیں گے. اور بس یہاں سے کہ جو ایام چل رہے ہیں، ایام عزا ہیں، حسین حسین کرنے کے دن ہیں، گریا کرنے کے دن ہیں. یہ گریا صرف گریا نہیں ہے، بلکہ دعائے زہرا لینے کا ایک بہانہ ہے. اے عزیزو، شہزادی نے کہا ہے نا، میرے لال پہ گریا کرو، میرے لال پہ رو، میں تمہیں دعائیں دوں گی. اگر زندگی کی دعا چاہیے، حسین پہ رو، گریا کرو، زہرا دعا دیں گی. اور صرف گریا نہیں، یہ آنسو جو نکلیں گے نا حسین کی مظلومیت میں، حسین کے غم میں، یہ آپ کے آنسو ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ مادر حسین آئیں گی، اپنے رومال میں جگہ دیں گی. یہ شرف ہے بہت بڑا، حسین کے غم میں آنسو بہنے والے بھی، اور یہ ضمانت ہے ہمارے لیے اور ہماری زندگی کی ضمانت ہے. ہاں، حسین جسے رلا رلا کے مارا گیا، اور پھر وہ بچے چھوٹے چھوٹے اور بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے لے جایا گیا. ابھی جنہوں نے ایک دوپہر میں اتنے جنازے دیکھے تھے، دوسرے دن انہیں اسیر کر کے کربلا سے کوفہ و شام، اور پھر بہت آسانی سے نہیں بلکہ ننگی پشت پر اونٹ کے سوار کر کے، بچوں کو نہ جانے کیسے، یہ قابل تصور نہیں ہے. یہ تو ہم صرف تاریخ پڑھتے ہیں، احساس لینا ہو تو کربلا چلے جائے. زینب و ام کلثوم سے پوچھ لیجئے، سید سجاد سے پوچھ لیجئے، وہ مصیبتیں جناب سکینہ سے پوچھئے، جگہ جگہ تماچے لگ. ہائے میرے چچا کہاں گئے، ہائے میرے بابا کہاں گئے، ہائے میرا بھیا کہاں گیا. یعنی اس قدر مصیبتیں پڑ رہی تھی، سکینہ جگہ جگہ اپنے چچا کو یاد کر رہی تھی. اے چچا کہاں گئے، آ جاؤ. عزادارو، خدا جزائے خیر دے، کسی اور غم میں آپ کو کوئی مبتلا نہ کرے. بس غم سید الشہداء یہ ایام سفر کے ہیں. اے عزیزو، زندان شام میں ایک بچی اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، اور جب خواب میں دیکھ لیا بیٹی نے کہ بابا آئے ہیں، اور خواب سے بیدار ہوئی اور رو کے تڑپ کے، ہائے میرا بابا ابھی آیا
تھا. ہائے میرا بابا, یہ آواز یزید کے کانوں تک بیدار ہوا اور اس نے کہا یہ کس بچی کی رونے کی آواز؟ کہا حسین کی بچی, جاؤ لے جاؤ, سر دے دو. اے عزیزو, وہ سر لے کے تش میں ایک مرتبہ آغوش میں سکینہ فریاد کرتی ہے, پہلے یہ کہ اے میرے بابا, یہ کس نے آپ کا سر و تن میں